السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں بایوگرافی سوانح حیات خطیب پاکستان حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی۔ تو حضرت شیخ القرآن امرتسر کی تحصیل اجنالہ کے ایک گاؤں بولیاں میں 1918 کو پیدا ہوئے، لیکن آپ اپنے نام کے ساتھ امرتسری کی بجائے شیخو پوری لکھواتے تھے، اور آپ کے خاندان نے امرتسر سے شیخو پورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ امرتسر سے تحصیل اجنالہ کا فاصلہ 30 کلومیٹر کے قریب ہے، اور آپ کا تعلق راجپوت خاندان کے ساتھ تھا۔ آپ کے والد کا نام چودھری بلند خاں تھا، جو فوج میں ملازم تھے اور مسلکن کٹل بریلوی تھے۔ آپ اپنے والدین کے اکلوٹے بیٹے تھے، اس لیے والدین اور گھر کے تمام افراد کے لیے آپ پیار کا مرکز تھے۔ تعلیم کا آغاز گاؤں کے ایک شخص ملا غلام نبی سے کیا۔ 6 سال کی عمر میں ایک قریبی گاؤں کے مڈل سکول میں آپ نے داخلہ لیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک گاؤں کے بزرگ جو حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ کی کتب پڑھ کر اہل حدیث ہو چکے تھے، ان کے مشورے سے آپ کو کمیر پور کے مدرسہ میں داخل کروا دیا گیا، جو اس نواح میں اہل حدیث کا ایک عظیم مرکز تھا۔ وہاں آپ نے حافظ محمد حسین روپڑی رحمہ اللہ تعالی، حافظ عبد الرحمن روپڑی، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے والد محترم مولانا نور محمد سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ القرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ آپ کے والد صاحب گنٹھیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور بہت جلد یہ مرض انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ والد صاحب کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے آپ کو مجبوراً تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ اب آپ زراعت بھی کرتے، ہل چلاتے، کھیتوں میں پانی بھی دیتے، اور گھر کے دیگر کام کی ذمہ داری بھی آپ کے ذمہ تھی، اور آپ کو قرآن سے بھی بڑی محبت تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے، اونچی آواز سے آپ قرآن پڑھتے، اور اکیلے تقریر بھی کرتے رہتے۔ رات کے سناٹے میں خود ہی مقرر بن جاتے اور خود ہی سامع بھی بن جاتے، اور کاشتکاری کے ساتھ ساتھ آپ نے کپڑے کی تجارت کا سلسلہ بھی گاؤں میں شروع کر دیا۔ حضرت شیخ القرآن پنجابی کے ایک بہترین شاعر تھے۔ کاشتکاری اور کپڑے کی تجارت کے زمانے میں آپ نے 2 منظوم رسالے لکھے۔ ایک کا نام تھا چٹھی آسمانی، اور دوسرے کا نام تھا دعوت عمل۔ گاؤں بولیاں کی راجپوت برادری کے اکثر لوگ، بالخصوص گاؤں کے چودھری، بہت سی خرافات میں مبتلا تھے اور سودی کاروبار کرتے تھے، جسے چھوڑنے کے لیے وہ قطعاً تیار نہ تھے۔ مولانا نے پوری جرأت سے ان کی مخالفت شروع کر دی، اور دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا نبوی فریضہ آپ سر انجام دینے لگے۔ ان حالات میں تبلیغ کا کام بہت ہی مشکل تھا، لیکن آپ کو چند مخلص دوست بھی میسر آ گئے۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں 1935 کو گاؤں کی مسجد میں باقاعدگی سے خطبہ جمعہ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ پھر تبلیغ میں تیزی لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ رات کو مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور تقریریں کرتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ اور آپ کے دوستوں کا دائرہ اثر اور حلقہ تبلیغ وسیع ہوتا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے بعض سالانہ تبلیغی جلسوں میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ، دیگر مشاہیر و اکابرین کی موجودگی میں تقریریں کیں، اور ان اکابرین سے آپ نے دعائیں لیں۔ انہی دنوں آپ نے حکیم ہدایت اللہ بٹالوی سے طب کی کتب بھی پڑھیں۔ آپ ہر مسلک کے علماء کا احترام کرتے۔ ان کے گاؤں بولیاں میں جو بھی بریلوی یا دیوبندی عالم دین آتے، آپ
انہیں اپنے گھر لے جاتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کا احترام کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، اور آپ نے 17-18 سال اپنے آبائی گاؤں اور اس کے قرب و جوار میں توحید کی تبلیغ کی ہے۔ 1942 سے لے کر اگست 1947 تک انہوں نے خاص طور سے پورے اہتمام کے ساتھ سلسلہ تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس زمانے میں ان کے رفقا میں حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ اور حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ شامل تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں پر سکھوں کے مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مشرقی پنجاب کے مسلمانوں نے ہجرت کی انڈیا سے پاکستان کی طرف۔ انہیں اپنے آبائی وطن سے محبت تھی، انہیں اپنی اس مٹی سے پیار تھا، محبت تھی جہاں ان کے آباء و اجداد پیدا ہوئے، جہاں ان کے بزرگوں کی قبریں تھیں۔ اور اعلان پاکستان کے بعد آپ کے گاؤں کے لوگ بھی قافلے کی صورت میں اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے غم اور قیام پاکستان کی خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شام کے وقت اپنے گاؤں سے نکلے اور رات کو دریا کے کنارے پہنچے، اور وہی رات بسر کی، اور بڑی مشکل سے انتہائی دشواری کے ساتھ سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے یہ پاکستان پہنچے۔ شیخو پورہ میں پھر بالکل اجنبی لوگ، اجنبی ماحول، نہ کسی سے جان پہچان۔ 1922 کو شیخو پورہ کو ضلع کا درجہ دیا گیا تھا، تو ضلع بننے سے پہلے یہ گوجرانوالہ کا حصہ ہوتا تھا۔ شیخو پورہ کا نام بادشاہ جہانگیر کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اسے پیار سے شیخو کہا جاتا تھا۔ تو شیخو پورہ سے پہلے اس کا نام ورک پورہ یا ورک گڑھ تھا۔ دونوں طرف سے 1,50,00,000 افراد نے ہجرت کی۔ پاکستان و بھارت کے درمیان تبادلہ آبادی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کہلاتی ہے۔ تقریباً 73 لاکھ لوگ انڈیا سے پاکستان آئے، اور پاکستان سے بھارت ہجرت کر جانے والوں کی تعداد بھی کم و بیش 70 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ٹوٹل مہاجرین کا 80% صرف انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب میں آیا، اور 13 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو ہجرت کے دوران گم ہو گئے۔ وہ مشرقی پنجاب سے چلے لیکن وہ پاکستان نہیں پہنچ سکے، اور 8 لاکھ ہندو اور سکھ ایک اندازے کے مطابق ایسے تھے جو پاکستان سے نکلے مگر انڈیا نہیں پہنچ سکے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ سب مارے گئے تھے۔ لیکن اس قتل و غارت کا آغاز سکھوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ پنجاب میں پاکستان کی طرف سے بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے انڈیا پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر یہ سلسلہ شروع کیا، اور نہرو کا 22 اگست کا ایک خط قابل ذکر ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جتنے ہندو سکھ پاکستان میں مارے گئے اس سے دگنا مسلمان انڈیا میں مارے گئے۔ تو حضرت شیخ القرآن کے خاندان نے گاؤں کالوکے کا انتخاب کیا، جو شیخو پورہ سے چند میل کے فاصلے پر سرگودا جانے والی سڑک سے تھوڑی دور دائیں جانب واقع ہے۔ وہیں زرعی زمین ان کے نام الاٹ ہوگی۔ اس گاؤں میں مکان بھی مل گیا اور کچھ مطمئن بھی ہو گئے، لیکن فوری طور پر آٹے دانے کے حصول کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس کے لیے آپ نے شیخو پورہ شہر کا رخ کیا، اور گلہ منڈی میں منشیانہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ گلہ منڈی کے منشی بن گئے، اور اس شہر میں پھر سب سے بڑا مسئلہ انہیں 5 وقت کی نماز اور جمعہ پڑھنے کا پیش آیا۔ اس لیے انہیں اہل حدیث مسجد کی تلاش تھی۔ معلوم کرنے پر علم ہوا کہ پرانے شہر میں ورکہ والی مسجد اہل حدیث حضرات کی ہے، اور آئندہ جمعہ وہاں حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ پڑھائیں گے۔ آپ جمعے کے روز اس مسجد میں پہنچے۔ حافظ صاحب انہیں پہلے سے جانتے تھے۔ سلام دعا کے بعد چند الفاظ میں سفر ہجرت کی آپ نے رودات بیان کی، اور جماعت کے بعض ارکان سے بھی کچھ تعارف ہوا، اور آپ واپس چلے آئے۔ اس زمانے میں اس مسجد کے مستقل خطیب مولانا محمد نور حسین گرجاخی رحمہ اللہ تھے، جو گوجرانوالہ سے جمعہ پڑھانا شیخو پورہ تشریف لایا کرتے تھے، اور مسجد کے امام تھے مولانا ولی محمد رحمہ اللہ، جو مولانا عبدالحمید شیخو پوری رحمہ اللہ کے والد محترم تھے۔
جو مولانا عبدالحمید کے والد محترم اور الشیخ حافظ محمد نعمان ان کے دادا جان ہیں، جو واقعتاً ولی اللہ تھے، اور آپ دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے دوبارہ اسی مسجد میں گئے تو معلوم ہوا مولانا نور حسین گرجاخی رحمہ اللہ آج جمعہ پڑھانے نہیں آئیں گے۔ آپ وضو کر رہے تھے تو مولانا ولی محمد کی نظر آپ پر پڑی اور آپ کے پاس آئے، پوچھا نوجوان جمعہ پڑھا لو گے؟ تو حضرت نے جواب دیا جی میں پڑھا لوں گا۔ جمعہ کے بعد مولانا ولی محمد رحمہ اللہ اور وہاں کی جماعت کے لوگوں سے کچھ مزید تعارف ہوا اور آپ کو دوسرا جمعہ پڑھانے کی بھی دعوت دی گئی۔ اس طرح مسلسل آپ نے 4 جمعے پڑھائے تو مسجد کی مجلس انتظامیہ نے باہم مشورہ کر کے آپ کو مسجد ورکا والی پرانا شہر میں مستقل خطیب مقرر کر لیا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے واعظ و تقریر میں مصروف ہوئے۔ ضلع شیخو پورہ کے علماء کرام اور عوام سے آپ کے تعلقات بڑھے اور تبلیغی جلسوں میں آپ شرکت کرنے لگے۔ اسی طرح انہوں نے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کی حیثیت سے شہرت پائی اور شیخو پوری کی نسبت ان کے نام کا جز بن گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا وہ جماعت کے ہر تبلیغی جلسے میں موجود ہوتے، لوگ شوق اور دلچسپی سے ان کی تقریر سنتے۔ ان کی مؤثر ترین تقریروں اور مخلصانہ جذبات سے بھرپور خطابت کی بنا پر انہیں خطیب پاکستان کہا جانے لگا، اور جس انداز سے وہ اپنے مواعظ حسنہ میں قرآن مجید پڑھتے، جس اسلوب میں عام فہم پنجابی زبان میں اس کی تفسیر بیان کرتے، اس کی وجہ سے شیخ القرآن کے پر اعزاز خطاب کے مستحق قرار پائے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تو شیخو پورہ میں مرزائیت کے خلاف مولانا کی تقریریں ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے بوسٹل جیل لاہور میں رہے، بعد ازاں میاں والی جیل بھیج دیے گئے۔ میاں والی جیل کو اس وقت پنجاب کا کالا پانی کہا جاتا تھا۔ ان جیلوں میں مولانا ممدو 8 مہینے 4 دن آپ کا قید رہے۔ رہائی کے بعد پھر مسجد کی خطابت، گاؤں کی کاشتکاری، تبلیغی جلسوں میں شرکت اور دوبارہ تقریروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب 1956 کے دور کے ان کے تبلیغ کے واقعات سماعت فرمائیں۔ 1956 تک شیخو پورہ میں صرف ایک ہی اہل حدیث مسجد ورکا والی تھی، سٹی شیخو پورہ میں۔ تو مسلک اہل حدیث کو متعارف کروانے کے لیے قرب و جوار میں جلسوں کا اہتمام کیا گیا۔ ایک جلسہ محلہ رام گڑھا میں رکھا گیا۔ جلسہ میں تقریر کے دوران محلہ رام گڑھا کے کچھ شریروں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا بے شک پتھر مار لو یا ہو سکے تو گولی بھی چلا لو، لیکن اللہ کا قرآن سن لو، شاید کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے اور شاید آپ لوگ شرک و بدعت کو چھوڑ کر اللہ کی توحید والے بن جائیں۔ ان پتھر مارنے والوں میں ایک شخص کا نام بابا جی اسحاق تھا، جو سنداری شوز مین بازار رام گڑھ کے دادا جی تھے۔ میں اس بزرگ سے مل چکا ہوں۔ انہوں نے اس واقعہ کے بعد مسلک کے اہل حدیث قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے اپنی زبانی سنایا تھا، اور جب یہ واقعہ وہ سنا رہے تھے ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک بزرگ تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ موڑ ایمن آباد میں بھی پیش آیا تھا۔ آپ کو موڑ ایمن آباد میں ایک جلسہ کے دوران لوگ مقامی مشرکوں اور بدعتیوں نے آپ کے جلسہ پر پتھر چلائے تھے۔ اور دوسرا واقعہ آپ کے بیٹے قاری عزیز الرحمن حافظہ اللہ نے سنایا۔ والدی و مشرف فقی میں شیخ عطار الرحمن رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کیر کراں لاہور کے قریب ہی ایک گاؤں ہے۔ گاؤں کے ایک شخص نے آپ کا پروگرام اپنی مسجد جو کہ بریلوی مسلک کی تھی اس مقام پر رکھوایا۔ بریلوی علماء نے متشدد اور متعصب لوگوں کو بھڑکا دیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر وہابی مولوی ادھر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن گاؤں کے بڑوں نے یہ فائنل کیا کہ جلسہ ضرور ہوگا، مولوی صاحب کی بات سننی چاہیے، ضرور ان کی بات سننی چاہیے، سننے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کا قرآن ہی پڑھے گا اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہی سنائے گا میں۔ تو حضرت شیخ القرآن مسجد پہنچے۔ مسجد بریلویوں کی، مجمع بریلویوں کا، آپ نے سیرت النبی کے مقدس موضوع پر خطاب کیا۔ سامعین نے غور سے قرآن سنا اور آپ کے خطاب کو پسند فرمایا۔
اس کے بعد بریلوی عالم مولوی امام دین نے تقریر کی، اس نے حضرت شیخ القرآن کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ حضرت سے رہا نہ گیا، فرمایا مولوی صاحب قرآن سنائے، گالیاں نہ دیں۔ اس نے کہا آپ مناظرہ کر لیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ مناظرہ شروع ہو گیا، لیکن حضرت کے سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آپ نے جو بھی سوال کیا اس مولوی صاحب کو اس کا ایک بھی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد بے شمار لوگوں نے اس علاقے کے مسلک کے اہل حدیث کو الحمدللہ قبول کیا۔ مرجال جو کہ ظفروال کے قریب ایک بڑا قصبہ ہے، وہاں کی مقامی انتظامیہ نے ایک جلسہ کا پروگرام بنایا جس میں حضرت شیخ القرآن کے ساتھ مناظر اسلام مولانا احمد دین گکھروی رحمہ اللہ بھی مدعو تھے۔ دوران تقریر علی پور والے پیر صاحب ایک مولوی صاحب کے ساتھ کتابیں اٹھائے، اپنے مریدوں کے ساتھ مسجد میں آ گئے اور شور ڈالنا شروع کر دیا کہ پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ تو مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے عظیم مناظر تھے، کھڑے ہوئے اصول مناظرہ اور شرائط مناظرہ پر بات کرنے لگے، لیکن ان کی علمی باتیں ان جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا، میں نے کہا شرائط چھوڑو، مناظرہ کی شرائط چھوڑو، اصول مناظرہ بھی چھوڑو، کس بات پر مناظرہ کرو گے؟ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو حضرت شیخ القرآن نے جواب دیا کہ اگر بیویوں سے نکاح نہ کرنا نبی پاک کے زندہ ہونے کی دلیل ہے تو شہداء کی بیویوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ شہداء کی بیویوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ حالانکہ قرآن نے تو انہیں بھی زندہ کہا ہے، قرآن انہیں بھی زندہ کہتا ہے۔ فرمایا بلکہ وجہ یہ ہے نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ اور حاضر ناظر سمجھ لیا جائے تو یہ کہنا کہ آپ اپنی قبر میں دنیاوی اور حصی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی ازواج کو ان کی قبر میں ان کے ہاں قبور میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان سے شب باسی فرماتے ہیں۔ مولوی صاحب بتاؤ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور حاضر ناظر ہیں تو ان کی بیویوں کو قبر میں ان کے ہاں پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ خود گھر تشریف لا کر اپنی حاجت کیوں نہیں پوری فرما لیتے؟ تو مولوی صاحب فوراً بولے یہ کس بیوقوف نے کہا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، اور ساتھ حوالہ بھی پیش کر دیا اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا۔ اور اس کے بعد مجمع میں افراتفری پیدا ہو گئی، کئی لوگ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور گاؤں کی اکثریت نے اس کے بعد مسلک کے اہل حدیث الحمدللہ قبول فرما لیا۔ تو حضرت شیخ القرآن کا ایک تیسرا مناظرہ بھی سماعت فرمائے۔ جامع مسجد مبارک اہل حدیث جنڈیالہ روڈ کے قریب بریلوی حضرات نے ایک جلسہ رکھا جس میں مولوی عنایت اللہ سانگلہ ہل والے کو تقریر کے لیے بلایا گیا۔ تو اس جلسے میں مولوی عنایت اللہ نے 11ویں ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی والفجر ولیال عشر، 10 راتیں اور فجر، پس 11ویں عاشقوں ثابت ہو گئی۔ اور ایک اور دلیل دی چارپائی کی، اور چارپائی کی دلیل سے مولوی صاحب نے 11ویں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسی طرح ہی کام چلانا ہے تو پھر میں اس کا جواب تمہیں قرآن سے دیتا ہوں، میں قرآن سے اسی طرح 11ویں حرام کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی حرمت علیکم المیتۃ، فرمایا پہلی حرام، والدم دوسری حرام، ولحم الخنزیر تیسری حرام، وما احل لغیر اللہ بہ چوتھی حرام، والمنخنقۃ پانچویں حرام، والموقوذۃ چھٹی حرام، والمتردیۃ ساتویں حرام، والنطیحۃ آٹھویں حرام، وما اکل السبع الا ما زکیتم نویں حرام، وما ذبح علی النصب 10ویں حرام، وان تستقسموا بالازلام 11ویں حرام۔ اور ایک مناظرہ پھاہے واری نز سانگلہ ہل میں ہوا،
اس میں آپ صدر مناظر تھے۔ بریلویوں کی طرف سے مولوی عنایت اللہ اور اہل حدیث کی طرف سے مولانا مشتاق احمد پرواز رحمہ اللہ تھے۔ اس مناظرے کے بعد اہل حدیث کے متعلق علاقہ بھر میں بہت اچھا تاثر پیدا ہوا۔ حضرت شیخ القرآن سن 1974 میں اکاڑا میں ایک تقریر کے دوران 19 بریلوی علماء نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اہل حدیث ہونے کا الحمدللہ اعلان کیا تھا، اور یہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ 19 بریلوی علماء حضرت شیخ القرآن کی تقریر سن کر اہل حدیث ہوئے تھے، اور اس بات کے گواہ علاقہ بھر کے لوگ آج بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ ان 19 علماء کے اہل حدیث ہونے کی گواہی اس دور کے جو علاقہ میں لوگ رہنے والے تھے آج بھی گواہی دیں گے۔ اب راجووال کا ایک مناظرہ سماعت فرمائیں۔ موزہ داہڑ بستی وجلانہ راجووال میں مولوی عبدالحق نے دعویٰ کیا کہ نماز عید سے پہلے قربانی جائز ہے، نماز عید سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس نے پھر مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ یہ تقریباً 1960 کی بات ہے، تو مقامی جماعت نے مشورے سے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب مجھے سورہ کوثر کا ترجمہ کر کے سنائیں۔ تو مولوی صاحب پہلے تو اس سورت کا ترجمہ کر نہیں رہے تھے، جب آپ کے اصرار کے بعد اس نے اس سورت کا ترجمہ کیا، اس نے یہ سورت ترجمے کے ساتھ سنائی، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے اس سورت کا ترجمہ سنا، اور اس کے بعد پھر حضرت نے دلائل دیے، اور دلائل کی ایسی بارش کی قرآن و حدیث سے کہ لوگ پورا پکار اٹھے کہ ہمیں سچ بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ لوگوں نے اسی مجمع میں برملا کہا کہ ہمیں سچ بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذہ۔